آج ایک میرے لیے تو ایک خوشخبری تھی، پی ٹی آئی والے اس پہ کیا کہنے رنج و غم کا اظہار کر رہے ہیں، جو کہ سیالکوٹ میں PP52 کا جو انتخابی جو رزلٹ آیا ہے اس پہ، اب اس میں ظاہر پی ٹی آئی کو شکست ہوئی ہے اور مجھے خوشی ہوئی ہے اس بات کی، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں جس پہ میں آپ کو ابھی بات کروں گی اس پہ۔ اچھا، اب اس پہ ظاہر ہے کہ وہ شور مچا رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ کوئی ایک نئی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوتا ہے، کوئی ہی میرا خیال ہے کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا ہوگا جس میں لوگ جو ہیں وہ ہارنے والا کینڈیڈیٹ کم از کم وہ شور نہیں کرتا کہ دھاندلی ہوئی ہے دھاندلی ہوئی ہے، لیکن اکثر جو ہے تو تھوڑا سا لوگ شور مچا کے چپ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ معاملہ جاری رہتا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں جس میں وہ اپنی جیت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اس کے لیے وہ جھوٹی فیک ویڈیوز، جھوٹ سچ خبریں، تصویریں اور بیانات اس طرح کے وہ سوشل میڈیا پہ پبلش کرتے ہیں، نشر کرتے ہیں، ایک ہائپ کریٹ کرتے ہیں کہ جیسے ان کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بس جیتا ہی جیتا، اور نیازی کے پیچھے تو وہ کھمبے کو بھی وہ دے دے گا ٹکٹ تو لوگ اس کو ووٹ دے دیں گے۔ وہ اس طرح کا ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں، بیسیکلی اس سائیکولوجیکل وارفیئر جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو وہ لوگوں میں ایک امپریشن کریٹ کرتے ہیں کہ بس وہ جیتے گا تو لوگ ان کے خیال میں لوگ اس سے امپریس ہو کے تو اس کو ووٹ دیں گے۔ جب وہ ہار جاتے ہیں الیکشن سے پہلے تو ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے، الیکشن کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، وہ دھاندلی کا شور مچاتے ہیں، اس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور باقی جو ریاستی ادارے ہیں ان کو وہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی زور زبردستی ہوئی، طاقت کا استعمال ہوا اور فیک ووٹ ڈالے گئے، الیکشن رزلٹ تبدیل ہوا، اور وہ جھوٹ اور سچ کا امتزاج کر کے تو وہ ایک نیا بیانیہ اس وقت بناتے ہیں۔ اور پھر نہ صرف یہ بلکہ وہ پولیس سے بھی کانفرنٹیشن میں آ جاتے ہیں، توڑ پھوڑ بھی کرتے ہیں، وہ سڑکوں پہ بھی آ جاتے ہیں، وہ پھر اس کو سوشل میڈیا پہ بھی پروموٹ کرتے ہیں تاکہ انتشار اور فساد کی جو ہے وہ صورتحال پیدا ہو۔ اصل میں جو حقیقت ہوتی ہے وہ صفر ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم بہت ماہر ہے ان چیزوں کے کرنے میں۔ اصل مسئلہ جو ہے نا وہ یہی ہے۔ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ عام لوگوں کو اگر ان کو کسی بھی ریاستی کام پہ کارروائی پہ ان کو کمی محسوس ہو رہی ہے یا ان کو لگ رہا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، تو یہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ احتجاج کریں، وہ مطالبات کریں کہ اس کو صحیح کیا جائے، لیکن وہ پرامن طریقے سے کریں، وہ قانون کے دائرے میں رہ کے کریں۔ توڑ پھوڑ کرنا، تشدد کرنا، سڑکوں پہ تخریب کاری کرنا، یہ تو بالکل کسی صورت میں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا نا۔ اور پھر خاص طور سے جو سوشل میڈیا پہ جھوٹ ہے، جو فیک ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، ان کو تو بالکل بین ہونا چاہیے، مطلب اس کی تو سزا ہونی چاہیے، بیکاز وہ تو بہت ہی ایک خطرناک چیز ہوتی ہے جس سے کہ آپ لوگوں کو بالکل گمراہ کر سکتے ہیں۔ اس الیکشن میں نون لیگ کی جو کینڈیڈیٹ تھی وہ تھی ہنا ارشد، جو کہ 70,000 ووٹ لے کے، جو لاسٹ کاؤنٹ ہے جو ابھی تک خبروں میں آیا ہے اس کے مطابق وہ 70,000 کاؤنٹ سے کامیاب ہوئیں۔ اچھا، ان کے والد کا نام تھا ارشد جاوید وڑائج، اور ان کا 2 ماہ پہلے انتقال ہوا تھا، تو یہ سیٹ ان کی وجہ سے خالی ہوئی تھی جس پہ کہ اب ضمنی انتخابات ہو رہے تھے۔ ان کے جو مین جو کینڈیڈیٹ ان کے مقابلے میں تھا وہ پی ٹی آئی کا تھا فاخر نشاد گھمن، اس کو 39,000 ووٹ ملے۔ جیسا میں نے کہا کہ یہ تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ نمبر ہے۔ اس میں میرے کامنٹس یہ پی ایم ایل این کے مطابق جو رزلٹ تھا وہ پی ایم ایل این کی کارکردگی کی بنیاد پہ تھا۔ ان کے خیال میں مریم نواز جو ہیں وہ بہت بہتر پرفارم کر رہی ہیں، وہ صوبے میں اچھا کام کر رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے پی ایم ایل این جو ہے وہ جیت گئی ہے۔ یہ بات میرا خیال ہے کہ ایک حد تک درست بھی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم پی ایم ایل این کے بھی خلاف ہیں، مطلب ہمارا تو پوری اشرافیہ کے خلاف ہماری تو جد و جہد ہے نا، تو نون لیگ جو ہے وہ پوری ان کی جو جماعت ہے وہ اشرافیہ سے بھری ہے، تو ہمارا تو ان کے ساتھ ڈائریکٹ مقابلہ ہے۔ لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ مریم نواز کی کارکردگی عثمان بزدار کی کارکردگی سے کہیں گنا بہتر ہے۔ عثمان بزدار کے زمانے میں تو آپ کو سب کو معلوم ہے لاہور تو ایک کوڑے کا ڈھیر بن چکا تھا، یہاں پہ کرپشن کا وہ بازار گرم تھا کہ میرا خیال ہے کہ پنجاب کی تاریخ میں کبھی اس طرح سے نہیں ہوا، حالانکہ یہاں بھی کرپشن بہت ہوتی ہے۔ پھر یہ تھا کہ عمران خان کی ناک کے نیچے ان کی جو بیگم صاحبہ تھیں اور جو ایک دوست تھی گوگی، وہ مل کے انہوں نے ایک لوٹ مار مچائی ہوئی تھی۔ یہاں پہ تو عہدوں کی تعیناتی پہ کروڑوں جو تھے وہ رشوت لی جاتی تھی، دی جاتی تھی۔ ان کے کہا جاتا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ، ان کے بچوں نے جائیدادیں بنائیں، پورا صوبہ جو تھا وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ اس کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ تو اس کے مقابلے میں تو مریم نواز ڈیفینیٹلی شی از ڈوئنگ بیٹر۔
لوگ دیکھتے ہیں نا, لوگ موازنہ تو کرتے ہیں. ابھی بہت عرصہ تو نہیں گزرا عمران خان کی حکومت کو گرے ہوئے, چند سال ہوئے ہیں, تو ان کو معلوم ہے کہ ان کے زمانے میں کیا ہو رہا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت کوئی 12-13 سال سے قائم ہے, میں خیبر پختونخوا کی بات کر رہی ہوں, دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو صاف نظر آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا جہاں پہ کہ پی ٹی آئی کی تقریباً 12-13 سال سے حکومت اب رہ چکی ہے, اب بھی ہے, وہاں پہ کیا حال ہے. وہاں پہ تو آپ دیکھ لیجیے کرپشن کا بازار گرم ہے. روزانہ ایسے سکینڈلز نظر آتے ہیں کہ جو آپ کو حیرانی ہوتی ہے. ابھی کوہستان کا سکینڈل تھا, اس سے پہلے یہ ہیلتھ کارڈ کے سکینڈلز روزانہ آتے ہیں, بہت سے اس طرح کے ایشوز چل رہے ہیں. اور پھر وہاں پہ اس کا خزانہ اس وقت خالی ہے. وہ خزانہ کیسے خالی ہوا؟ وہ پی ٹی آئی کے دھرنوں پہ, جلسوں پہ, اس کے مارچز پہ وہ لٹایا گیا. مطلب پوری جو سرکاری مشینری تھی وہ اس کے لیے استعمال ہوئی. پورے صوبے میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا ابھی تک. ابھی جو رمضان گزرا ہے وہاں اس میں پتہ نہیں کتنے ارب روپوں کا اس پہ خرد برد کا اور کرپشن کا الزام ہے. تو لوگوں کو سب یہ نظر آ رہا ہے نا, مطلب کے پی کے لوگوں کو تو نظر آ ہی رہا ہے, لیکن پنجاب کے لوگ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا, پورا ملک دیکھ رہا ہے, کیونکہ وہ ایک کیس سٹڈی ہے. پی ٹی آئی کی حکومت تو ان کو نظر آ رہا ہے, ان کو فرق پتہ چل رہا ہے. میں تو یہ کہوں گی کہ اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو اس کی دماغی صحت پہ شک کرنا چاہیے. نیکسٹ جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ لوگ اب نا اس سے تنگ آ گئے, مطلب فساد, انتشار کی سیاست سے, سڑکوں کی سیاست سے. روزانہ جلسے ہو رہے ہیں, احتجاج ہو رہے ہیں, روزانہ لوگ باہر نکل رہے ہیں. اب اس سے معیشت کا کتنا نقصان ہوتا ہے, معیشت آلریڈی ہم اس پرابلم میں ہیں, اس سے عام لوگوں کو کتنا نقصان ہوتا ہے. مطلب جو دہاڑی دار لوگ ہیں, آپ سمجھ لیں اگر سڑکیں بند ہو جائیں, کاروبار بند ہو جائیں, تو کتنے خاندان ہیں جو کہ جن کو رات کا فاقہ کرنا پڑتا ہوگا اس دن. تو یہ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات. پھر اس کے علاوہ لوگ اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں. جب معیشت خراب ہوتی ہے تو جرائم میں اضافہ ہوتا ہے, لوگوں کے آپس میں جھگڑے بڑھتے ہیں, خاندان تقسیم ہو جاتے ہیں. یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں جس کو کہ کئی دفعہ آپ اس کو ڈسکشن میں ہی نہیں لے کے آتے. اور پھر ابھی حالیہ جنگ جو ہوئی اس میں تو پی ٹی آئی کا اور عمران خان کی جو ملک دشمنی تھی, اس کا جو ملک دشمن رویہ تھا, جو بیانیہ تھا, وہ سب کے سامنے کھل کے آ گیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب تو کسی کو اس بات میں شک نہیں کہ عمران خان صرف عہدے کا, طاقت کا, کرسی کا بھوکا ہے. اس نے جماعت نہیں بنائی, اس نے ایک ٹولہ بنایا ہے صرف, جو کہ اس میں اس کو فیسیلیٹیٹ کرے کہ کسی نہ کسی طرح وہ دوبارہ سے کرسی پہ بیٹھ جائے. تو ملک میں جو بھی ہوتا ہے, چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو, پی ٹی آئی کا صرف ایک کام ہے کہ اس کو اپنے سیاسی بیانیے کے لیے, اپنے سیاسی مفاد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے, اور بس یہ رٹ لگائی رکھی جائے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے, ایز اف کہ عمران خان نہیں ہوگا تو ملک نہیں چلے گا. مطلب دس از سو ریڈیکولس. اور آخر میں ایک امپورٹنٹ بات کہوں گی جو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اس پہ سوچنا چاہیے. اب ہنا ارشد نے جب وہ جیت گئی تو ان کا ایک بیان سیاست.com پہ مجھے نظر آیا, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ سیٹ جو تھی یہ میرے والد کی تھی. اب ظاہر ہے وہ جذباتی ہو گئی کیونکہ 2 ماہ پہلے ان کے والد کا انتقال ہوا ہے, اور میں اس پہ بالکل ان کی یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کی نیت کوئی خرابی تھی یا وہ خلوص دل سے اپنے والد کے بارے میں ذکر نہیں کر رہی تھی. لیکن مجھے افسوسناک بات یوں لگی کہ جب کیونکہ یہ بات عام طور سے کہی جاتی ہے کہ یہ فلاں حلقہ یا فلاں سیٹ جو ہے یہ فلاں سیاستدان کی ہے یا فلاں خاندان کی ہے کیونکہ وہ با اثر ہے, تو اس سے امپریشن یہ دیا جاتا ہے کہ بس یہ ان کی ملکیت ہے. حالانکہ یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی حلقہ, کوئی سیٹ جو ہے وہ صرف ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اس حلقے کے ووٹرز ہوتے ہیں یا جو اس حلقے کے رہائشی ہوتے ہیں. یہ ان کی ملکیت ہوتی ہے, کسی سیاستدان کی, خاندان کی ملکیت نہیں ہوتی. یہ جو بیانیہ ہے یہ اشرافیہ کی طرف سے لوگوں کی برین واشنگ کر دی گئی ہے. مطلب ان کو یہ اس طرح کا تاثر دیا جاتا ہے جیسے کہ بس یہ اس خاندان کے سامنے جو بھی کھڑا ہوگا وہ ہارے گا, یا اس سیاستدان کے سامنے جو بھی کھڑا ہوگا وہ کبھی جیت نہیں سکتا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ عام لوگ اول تو ہمت ہی نہیں کرتے کسی اس طرح کے بندے کے مد مقابل الیکشن میں کھڑا ہونے کی, اور اگر کر بھی لیتے ہیں تو اس کو اپنے ہی لوگوں سے چاروں طرف سے آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ تم کبھی جیت نہیں سکتے, تمہیں شکست ہوگی. ڈسکریج کیا جاتا ہے اس کو بجائے اس کی ہمت افزائی کرنے کے. تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے کہ جو کہ سائیکولوجیکلی لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم کچھ نہیں ہو, تمہاری نہ ویلیو ہے, نہ وقت ہے, نہ تمہیں ہمت ہے, نہ جرت ہے, نہ تمہارا حق ہے کہ آپ یہ الیکشن لڑو اور آپ جو ہے سیاستدان بنو اور آپ الیکشن لڑ کے اسمبلی میں جاؤ, آپ میں تو نہ صلاحیت ہے, نہ تجربہ ہے, وغیرہ وغیرہ. اس کو ہم چیلنج کرتے ہیں, ہم اس بیانیوں کو چیلنج کرتے ہیں, اور ہم نہیں سمجھتے کہ کسی کو بھی
یہ کہنا چاہیے کہ فلاں حلقہ فلاں خاندان کا ہے یا فلاں سیاستدان کا ہے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کا، ہر عام انسان کا جو وہاں رہتا ہے اس کا حق ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکے اس سیٹ پہ۔ تو جواز صاحب نے برابری پارٹی تو قائم ہی اس لیے کی ہے نا کہ عام لوگوں کو سیاست میں لایا جائے، عام لوگوں کی نظریاتی اور سیاسی ٹریننگ کر کے ان کو لیڈرشپ میں لایا جائے، ان کو الیکشن لڑایا جائے تاکہ وہ ان سیٹوں پہ جا کے بیٹھیں جو ان کا حق ہے۔ تو عام لوگوں کو ہماری بات یہ بہت غور سے آپ سنیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسی طرح ملک بدل سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس ملک کو بدلنے کا، خاص طور سے عام لوگوں کے لیے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی موجودگی میں آپ الیکشن نہیں جیت سکتے، تو میں آپ کو کچھ اعداد و شمار بتاتی ہوں۔ ملک میں 25 کروڑ لوگ ہیں جو اشرافیہ ہے اور ان کے جو سہولت کار ہیں تو زیادہ سے زیادہ 1 کروڑ ہوں گے، باقی تو 24 کروڑ پیچھے بچ گئے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ 24 کروڑ لوگ اس طبقے کی حمایت نہ کریں، ان کو ووٹ نہ دیں، ان کے جلسوں میں نہ جائیں، ان کے نعرے نہ لگائیں، ان کے جھنڈے نہ اٹھائیں، ان کی سوشل میڈیا ٹیمیں نہ چلائیں، اور یہ عام لوگ صرف اپنے طبقے کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کے لیے کیمپین کریں، ان کے لیے سوشل میڈیا چلائیں، ان کی بات کو آگے بڑھائیں، برابری پارٹی کے نظریے کو آگے بڑھائیں اور ان کو ہی ووٹ دیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ جیتے گا کون؟ طاقت کس کے پاس ہے، 1 کروڑ کے پاس یا 24 کروڑ کے پاس؟ تو اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ 24 کروڑ ہی جیتیں گے اگر وہ یہ فیصلہ کر لیں۔ تو میں آپ سے کہوں گی فیصلہ تو آپ کا ہے۔ بہت شکریہ۔